प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपके लिए बरकत और सलामती चाहता हूँ। खुदा का खादिम, मेरा नाम नदीम इमैनुअल है, फेथ चर्च ऑफ पाकिस्तान। आज का कलाम जो मैं शेयर करने वाला हूँ, यानी कि खुदा के कलाम में लिखा है कि अपनी दरख्वास्त वाज़िया रखें, अपनी दरख्वास्त वाज़िया रखें। यानी कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वो दुआ करने वाले हैं, यीशु मसीह को जानने वाले हैं, यीशु मसीह को पहचानने वाले हैं, यीशु के खून से धुले हुए लोग हैं। लेकिन सीखना ये है कि हम कैसे खुदा से हासिल कर सकते हैं। अक्सर 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से या 70 साल से आप खुदा के कलाम को देख रहे हैं, आप यीशु मसीह के पास आ चुके हैं। लेकिन आज की जो बात खुदावंद ने मेरे दिल में डाला है, वो मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि अपनी दरख्वास्त वाज़िया करें। यानी कि यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खुला जाएगा। लेकिन जब आप मांगते हैं, उस चीज का नाम लें, जो चीज आप लेना चाहते हैं। हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। लेकिन खुदा के कलाम में से देखते हैं, पहली तवारीख की किताब 4 बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर लिखा है, और यबीस ने इसराइल के खुदा से ये दुआ किया, तू मुझे वाकई बरकत दे, मेरी हदूद को बढ़ाए, तेरा हाथ मुझ पर हो, तू मुझे बदी से बचाए, ताकि मेरे गम का बायस ना हो। जो उसने मांगा, खुदा ने उसको बख्शा। यानी इसराइल खुदा से, यानी यबीस इसराइल के खुदा से ये दुआ कर रहे, मुझे वाकई बरकत दे। यानी कि वो कुछ लेना चाहता है, और जो कुछ वो खुदा से लेना चाहता है, उन चीजों का वो नाम ले रहा है। कह रहा है कि आ मुझे वाकई बरकत दे, आ मुझे वाकई बरकत दे, मेरी हदूद को बढ़ा, मेरी हदूद को बढ़ा, तेरा हाथ मुझ पर हो, और तू मुझे बदी से बचा के, ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और जो उसने मांगा, खुदा ने उसको बख्शा। यानी हमारा खुदा सब कुछ देने वाला है, करने वाला है। लेकिन जब आप खुदा से मांगते हैं, जो चीज आप लेना चाहते हैं, आप उस चीज का नाम लें। यानी कि जिस तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मरकज 10 बाब 40 आयत के अंदर, कि एक शख्स है जिसका नाम है बरतमाई, अंधा फकीर है, और वहां से यीशु मसीह गुजर गए, और उसने पूछा कि ये कौन जा रहा है, और उसे बताया गया कि यीशु मसीह नासरी जा रहा है। और उसने चीखना चलाना शुरू किया, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। बहुत सारे लोग उसे कह रहे, और अंधे चुप कर, लेकिन वो चला रहा है, वो चला रहा है कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुन लिया है, और यीशु ने कहा, इसको मेरे पास लाओ। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उठ, वो तुझे बुलाता है। और लिखा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। अपना कपड़ा फेंक कर उछलने का मतलब ये है कि आज उसका ईमान है कि वो आसमान को देखेगा। आज उसका ईमान है कि आज वो सूरज को देखेगा। आज उसका ईमान है कि मैं अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी बहनों को, भाइयों को, आज मैं अपनी जमीन को, आसमान को, सूरज चांद सितारों को देखूंगा। आज मैं देखूंगा कि पानी कैसा है, आज मैं देखूंगा कि ये रोटी कैसी है जो मैं रोज खाता हूँ। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास, यीशु ने कहा, इसको मेरे पास लाओ, और वो यीशु मसीह के पास गया, तो यीशु ने कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। यानी हमारा खुदा सब कुछ जानता है। लेकिन जब आप खुदा के करीब जाते हैं, तो खुदा को बताएं आपके आने का मकसद क्या है। और वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूं। तो यीशु ने कहा, जा देख। हालेलुया। और उसी टाइम बरतमाई ने देखना शुरू कर। यानी जब हम खुदा की हजूरी में आए, तो उस चीज का नाम लें। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, पैदाइश की किताब के अंदर लिखे, अब्राहम ज़हीफ और उम्र सीधा हुआ, खुदा ने सब बातों में अब्राहम को बरकत बख्शी। अब्राहम ज़हीफ हो चुका है, इसहाक अब जवान हो चुका है, और अब अब्राहम के अंदर अपने बेटे की फिक्र है
کہ اس کو ایسی بیوی ملے جو خدا کو جاننے والی ہو۔ اور اس نے اپنے نوکر الیعزر کو بلایا اور اسے کہتا ہے جا میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لا۔ تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے شاید وہ عورت نہ چاہے تیرے رشتہ داروں میں سے، کہتا ہے نہیں، خدا میرا فرشتہ، خدا تیرے آگے آگے فرشتہ بھیجے گا۔ اور الیعزر ٹھیک اس جگہ پر آ گیا جہاں ابراہم بھیجنا چاہتا ہے، کیونکہ ابراہم کی جو درخواست ہے وہ واضح ہے۔ تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر، تو یعنی کہ اب الیعزر دعا کر رہا ہے اور لکھا الیعزر کہتا ہے اے خدا میرے آقا ابراہم کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں آج تو میرا کام بنا دے، میرے آقا ابراہم پر کرم کر، دیکھ میں پانی کے چشمے پر کھڑا ہوں، اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے کو آتی ہیں، سو ایسا ہو کہ جس لڑکی سے میں کہوں ذرا گھڑا جھکا دے میں پانی پی لوں، وہ کہ میں تیرے اونٹوں کو بھی پلاؤں گی۔ اب خدا کا بندہ الیعزر وہ خدا سے دعا کر رہا ہے، کہتا ہے جس لڑکی سے میں کہوں کہ مجھے پانی پلا اور وہ کہے کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پلاؤں گی، اور ابھی دعا وہ کر رہا ہے تو ایک دم خدا کا جواب آ گیا۔ تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ادھر سے ربکا آ گئی، ربکا آگے لکھا ہے کہ وہ لڑکی نہایت خوبصورت کنواری مرد سے نواقف تھی، اور وہ نیچے پانی کے چشمے کے پاس گئی، اپنا گڑا بھر کر اوپر آئی، پس وہ نوکر اسے ملنے کو دوڑا، الیعزر بھاگ کر اس کے پاس گیا اور اس کو کہتا ہے، اس نے کہا مجھے پانی پلا۔ الیعزر ربکا سے کہہ رہا ہے مجھے پانی پلا، اور ربکا نے کہا، اس نے کہا پیجیے صاحب، فوراً گھڑے کو ہاتھ میں اتار کر اسے پانی پلایا۔ جب اسے پلا چکی تو کہنے لگے کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پلاؤں گی، بھر بھر کر لاؤں گی۔ یعنی کہ جیسی درخواست کی گئی خدا نے ویسے ہی اس کو جواب دیا ہے۔ یعنی جیسا ریکویسٹ ہم خدا سے کرتے ہیں خدا ہمارے لیے ویسے ہی کرتا ہے۔ ہاللویا۔ یعنی کہ میں بیمار تھا تو مجھے ٹی بی ہو چکی تھی، ڈاکٹر کہہ رہے 5 دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور میں نے کہا کہ خداوند میں جینا چاہتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ تو میرے پاس خدا کے 4 خادم آ گئے، پاسٹر ابراہم کیا نام ہے، پاسٹر بینہن، پاسٹر کلیمٹ جارج، پاسٹر کیا نام ہے لاہور والے جو ہیں انور فضل اور شہزاد، 4 خدا کے خادم میرے لیے آ کر دعا کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند تو اپنے بندہ پر رحم کر اور اس کو اٹھا کھڑا کر، اس کو اٹھا کھڑا کر۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ میری قبر میں چلا گیا ہوں، قبرستان کے اندر میری قبر تیار ہو رہی ہے، اور جب قبر بالکل تیار ہو گئی ہے تو خداوند نے کہا میں نے تیری قبر بند کر دی ہے۔ میرے پاسٹر ہیں پاسٹر کلیمٹ جارج، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نہیں مرو گے، کہتے ہیں میں نے خداوند نے میرے ساتھ خواب میں میرے ساتھ خدا نے کلام کیا ہے کہ میں نے اس کی قبر کو بند کر دیا، تو واقعی خدا نے میری قبر کو بند کر، یعنی کہ جیسی درخواست ہم کرتے ہیں ہمارے لیے ویسا ہی کرتا ہے۔ ہاللویا۔ اور جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں، اگر آپ کے پاس اولاد ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کو بیٹی چاہیے تو آپ کے خدا مجھے بیٹی چاہیے، اگر آپ کو بیٹا چاہیے تو آپ اس کو چاہے کہ خدا مجھے بیٹا دے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ہنا سیمول کی جو والدہ ہے اس کے پاس اولاد نہیں ہے، بڑی تکلیف کے اندر ہے، اور وہ خدا کی حضوری میں آ گئی، خدا کے گھر میں آ گئی، اور لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر پہلا باب اور اس کی 9 آیت کے اندر لکھا ہے نہایت دلگیر تھی، سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی۔ اب وہ دعا کرنے لگی ہے، زار زار رونے لگی ہے، اور اس نے منت مانی کا ہے رب الافواج اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے، مجھے یاد فرمائے، اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے، اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخش۔ یعنی اس نے کہا کہ مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا دے۔ یعنی جو آپ کو چاہیے آپ خدا سے وہی ریکویسٹ کریں، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے تب ایلی نے جواب دیا سلامت جا، اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے سے مانگی ہے پوری کرے۔ یعنی جب ہم خدا سے ریکویسٹ کرتے ہیں خدا ہمارے لیے ایسا ہی کرتا ہے۔
جب خدا کا بندہ سلیمان دعا کر رہا ہے تو خدا نے کہا سلیمان مانگ میں تجھے کیا دوں، تو چاہتا کیا ہے؟ اور سلیمان نے کہا مجھے حکمت دے، مجھے دانش دے، مجھے حکمت اور مجھے دانش دے۔ خدا خوش ہو گیا۔ خدا نے کہا جو تو نے نہیں بھی مانگا وہ بھی میں نے دے دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یعنی کہ جو ہم اپنی درخواست کو واضح کرتے ہیں خدا ڈائریکٹ ہمیں جواب دیتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس اگر گھر نہیں ہے، آپ وہ گھر کے لیے دیکھیں کہ آپ کو گھر کیسا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس بائک نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ مجھے بائک کون سا چاہیے، ہونڈا چاہیے، کون سا چاہیے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس اولاد نہیں، آپ جو بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دعا میں بابرکت ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کلام سنا سکوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا مجھے معجزات دے، اگر آپ چاہتے ہیں تو کہ خدا مجھے پورے پاکستان کے اندر روحوں کی نجات کے لیے کثرت سے استعمال کر، میں گھٹتا جاؤں تو بڑھتا جا خداوند، تو مجھے اپنے پروں میں چھپا، مجھے آم کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ اور اپنے پروں میں چھپا۔ اور وہ کہتا ہے اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ وہ کہتا ہے جو اس کے ساتھ دل لگا لیتا ہے، جو اسے مانگ لیتا ہے اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ آئیں سوچیں جو آپ کو چاہیے، تو یسوع مسیح کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ آئیں جو کچھ آپ کو چاہیے خدا کے سامنے اس کا ریکویسٹ کریں، خدا آپ کو ریٹرن کرے گا، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔